مومن کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ دنیا میں ہم آئے اور اعمال اپنے اور عقائد کو اچھا کر کے دنیا سے چلے گئے اور اپنے رب سے ملاقات ہو گئی، تو وہی ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس روز وہ اپنے رب سے ملیں گے ہمیشہ سلامت رہو، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والا اجر۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اور جو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آئندہ گزشتہ نشست میں ہم نے سیکھی تھی اور سکھائی تھی۔ بات پہنچی تھی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ آیت کریمہ سورہ دہر کی آیت نمبر 25 ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاد کرتے رہو اپنے رب کو، اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ جاگ رہا ہے اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ میں نے علماء کے زبانی سنا ہے کہ جب انسان کام کر رہا ہو تو اپنے دل میں اللہ 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 کا ورد کرتا رہے، تو یہ ورد کرنا اس کا اپنے رب کو یاد کرنا ہوگا، اور کام بھی اس کا ہو رہا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہوں، لیکن صرف اب یہ نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جب ہم کسی پاک جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر تشریف فرما ہو، تب ہمیں اپنے رب کو دل میں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور محبوب نے محب کے حکم کی تعمیل میں اس کا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ ساری کائنات جھوم اٹھی۔ زمین کے چپے چپے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ باللہ العظیم ان کی ہر ادا ذکر الہی تھی، ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی گونج ہوتی، ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی، ان کی زبان مبارک ذاکر تھی، ان کا قلب منور ذکر سے لبریز تھا، ان کا رونگٹا ان کے رب کا ذکر کرتا تھا، وہ کسی لمحے اپنے رب کریم کے ذکر سے غافل نہ ہوئے۔ میں نے علماء کے زبانی سنا کہ ایک طوطا جب شکاری کا شکار ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں شکاری نے کیسے شکار کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ جب کچھ سیکنڈ کے لیے میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اسی پل اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا۔ تو کب کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے وہ اپنے رب کے ذکر سے جب غافل ہوتا ہے تو اس پر رب کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور وہ ظالم کے ظلم کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ میں نے حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اس طوطے سے دریافت فرمایا تھا۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نے جب اپنے رب کے ذکر کو ترک کر دیا تو فوراً میں ظالم کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آن اپنے رب کے ذکر میں گزرا کرتا تھا، مصروف رہتا۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا ان عینیا تنامالی ولا ینام قلبی، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ، ہمارا سونا ایسا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا
قلب بھی سو جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں تو بند رہتی ہیں، لیکن میرے کریم آقا کا دل بیدار رہتا ہے، اپنے رب کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے آقا نے فرمایا ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میری دلجوئی کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر میری دلجوئی کرنے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کبھی شراب کے میخانے پر پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹینشن کو بھلانے کے لیے، کبھی ہم OTT کے پلیٹ فارم پر چلے جاتے ہیں، چلو کچھ ایسی موویز دیکھ لے جس کے ذریعے ہماری ٹینشن ختم ہو جائے اور ہم اس کے ذریعے اپنے دلجوئی کا سامان پیدا کر سکیں۔ لیکن میرے کریم آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر میری دلجوئی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پریشان ہو اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدہ سجود ہو، اپنے رب کا ذکر کرے اور کثرت سے ذکر کرے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ فؤادی فی ذکرہ، میرے دل کا پھل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، میرے دل کا پھل اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو شخص اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس میں مصروف رہتا ہے، تو وہ گویا اپنے دل میں اپنے رب کی یاد کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور اس کی سبب اس پر ہمہ وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب بندے پر رب کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، برائیوں سے پاک ہوتا ہے، اور انسان کا حیات کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک رہے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذکر ہی کا صدقہ ہے کہ آج تک زمین کے چپے چپے پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں اذان ایک ایسا ذکر ہے جو ہمہ وقت کسی ملک میں ہوتی ہی رہتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر ہمیشہ دنیا میں موجود ہے، کسی بھی وقت اللہ اس کے رسول کا ذکر بند نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، اور میدان قیامت میں صرف سید الذاکرین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سب سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے حد محبوب و پسند تھا، بس آپ نے ہمیں بھی ذکر الہی کی دعوت دی، تلقین فرمائی۔ آپ کا ارشاد ملاحظہ ہو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا، پیروں سے خون نکلنے لگتا تھا، اس قدر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ ہم پر رب کا عذاب نہیں نازل ہوگا تو کیا نازل ہوگا؟ کچھ اقوال ذری ہے، آپ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے، سماعت فرمائے۔ راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور ذکر نہ کرے زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے ہیں وہ گویا کس کے مثل ہیں؟ مردے کے مثل ہیں۔ یعنی ان کا کھانا پینا دنیا میں رہنا کوئی فائدہ نہیں، اور جو لوگ دنیا میں ہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وہ زندوں کے مثل ہیں۔ کسی ٹیچر نے ایک بچوں سے سوال کیا، بیٹا بتائیے نماز کون لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پھر بچے نے کہا یا وہ لوگ جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو آپ جائیں عالم سے سیکھیں،
آپ کسی بھی علم کے پڑاؤ میں ہو، عمر کے پڑاؤ میں ہو، آپ شرم و حیا نہ کرے۔ آپ کو نماز پڑھنا آ رہا ہے پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو غور کریں کہ ہم سے کون سے ایسی خطا ہو رہی ہے کہ جو رب ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت نہیں بخش رہا ہے۔ تو بچے کا یہ جواب سنیے، وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر جو پاگل ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں تو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور سمجھ بھی دی ہے، اور ہمیں اللہ نے اتنا علم بھی دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو آقا کریم کے اس احادیث کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں وہ ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں، اور جنہوں نے ذکر کو چھوڑ دیا وہ مردوں کے مثل ہو گئے۔ تو یہ روایت بھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، یعنی اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور مردہ جیسی ہے۔ جس گھر میں رب کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ قبرستان کے جیسا گھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو فرض اپنے گھروں میں مسجدوں میں پڑھیں اور سنت گھروں میں آ کر پڑھیں۔ ہر شخص اپنے گھر میں ہر چیز کی جگہ متعین کرتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن بھی لگاتا ہے۔ بہت کم گھروں میں میں نے دیکھا کہ جنہوں نے نماز کے لیے ایک اچھا سا جگہ اور اچھا سا مکان اس کے لیے صرف کر دیا ہے، لیکن آپ یقین جانیں ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، آپ ان کے گھر میں جائیں گے ایک حال امام باڑے کے نام سے ان کے گھر میں موجود ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنی ذکر کے لیے اپنے گھروں میں ان کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے مطابق ایک باڑہ بنا دیتے ہیں کہ ہم جب عبادت کریں گے تو وہاں پر جا کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے ایسی کوئی جگہ متعین نہیں فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک ایسی جگہ متعین کریں، اس کو خاص کر رب کے لیے وقف کر دے کہ ہر کوئی یہاں پر جب آئے تو نماز پڑھے، وہاں پر نماز کا انتظام ہو، بہترین اچھی جگہ اس کو سجایا جائے، بنایا جائے، نماز کے لیے اس کو متعین کر دیا جائے کہ میں ہمہ وقت یہاں پر نماز پڑھوں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے بچے دیکھیں گے میرے والد صاحب یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جب آپ کی وقت ہوگا تو وہ بھی وہاں پر جا کے نماز پڑھنے لگیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کچھ احادیث کریمہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور ایک دو بات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہی حقیقت میں زندہ ہے، اور لطف زندگی اسی کو حاصل ہے کہ ذاکر کا دل زندہ رہتا ہے۔ ذاکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا، ذاکر اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ذاکر کا دل زندہ رہتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں اور مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے، نتیجتاً وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کر کے پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہا وہ مردہ ہے، اس کا قلب مر جاتا ہے، اور مردہ قلب وساوس اور شیطان کا مرکز بن جاتا ہے۔ پس یہ شخص بدکاریوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنس کر ساری زندگی تڑپ تڑپ کر ہی گزارتا ہے۔
اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے اور انہی کی صحبت میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنے قلب کو رب کے ذکر سے ہمیشہ معطر کرنے والا بنائے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھیں، اگر آپ ایک گلاس میں پانی لے لیں اور اس میں آپ رنگ ڈال دیں تو وہ پانی کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس پہ پھر سفید پانی صاف پانی ڈالنے لگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ رنگ ختم ہو جائے گا، پھر پانی سفید ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر کا دل کا بھی معاملہ ہے، جب آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو جب آپ اپنے رب کا روزانہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے آپ کے دل پر لگنے والے ہر چھوٹے چھوٹے سیاہ نقطے کو اس ذکر کی بدولت مٹاتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل ایک دم صاف اور شفاف ہو جاتا ہے جیسا آپ کے پیدائش کے وقت وہ دل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کی برکتیں ہیں جس کے ذریعے ہمارے دل کو اللہ رب العزت صاف فرما دیتا ہے اور قلوب کو منور و مجلہ فرما دیتا ہے، اور پھر یہی قلوب ہمیں نیکیوں کے جانب راغب کرنے میں ہماری مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس قلوب پر شیطان کا وسوسہ اور اس کے شیطانی مکر و فریب نہیں آ پاتے ہیں۔ جو ذکر صاف اور اپنے رب کے ذکر سے بالکل معمور ہوتا ہے، متغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہی گھر آباد ہے جس میں بسنے والے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہوں، ایسے گھر میں ذکر الہی کا ایک نور نظر آتا ہے، برکت نظر آتی ہے، اس گھر والوں میں باہمی الفت و محبت ہوتی ہے، اس کے دن بارونق اور راتیں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ گھر قبرستان ہے جس میں لوگ تو ہو لیکن وہ کبھی اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ قبرستان کی طرح اس گھر میں بلیات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس میں رہنے والے طرح طرح کی آفات میں، امراض میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں ہر وقت لڑائی جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چار دیواری میں بسنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں پر ایک پھٹکار ہوتی ہے جس کے سبب اس میں رہنے والوں کو نہ دن میں چین ہوتا ہے اور نہ رات میں سکون۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے گھروں سے جس میں رب کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو رب کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا گھروں میں مرد نوافل وغیرہ پڑھتے رہا کریں، گھر سے سنتیں پڑھ کر مسجد میں جایا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جمعہ کی سنت ہو یا ظہر کی سنت ہو، جو مستحب سنتیں موقدہ ہیں آپ انہیں گھر میں پڑھ کے جائیں، فرض سے پہلے کی سنت، یہ نہیں کہ جو فرض سنتیں موقدہ فرض نماز کے بعد ہیں اس کو بھی آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ گھر سے سنت پڑھ کر جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کی ہر قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تو جو شخص قبرستان نہیں بناتا، اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ آقا کریم نے فرمایا مرد نوافل وغیرہ پڑھتے رہا کرے، گھر سے سنتیں پڑھ کر مسجد جایا کرے۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھے، صبح و شام تلاوت قرآن کی جائے، آنے جانے والے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تنگ دستی سے پریشان ہے اور اس کے رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اپنے سیدھے پاؤں کو گھر پہ رکھے اور زور سے سلام کرے السلام علیکم، پھر سورہ فاتحہ، پھر
औज़ बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़े, तो जो शख्स ऐसा अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब इरशाद फरमाते हैं उसके घर से तंगदस्ती दूर हो जाएगी और उसके घर में ऐसा रिस्क आएगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे आका से एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने दरियाफ्त किया, तो आका ने उन्हें यह वजीफा बताया था कि तुम अगर अपनी तंगदस्ती दूर करना चाहते हो तो जब घरों में जाओ तो पहले अपना सीधा पैर रखो, फिर अस्सलामु अलैकुम कहो। अगर घर में कोई ना हो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। जब आप घरों में जाए और कोई ना हो तो आप अपने करीम आका रऊफ़ुर रहीम को सलाम करें, और जब घर में लोग मौजूद हो तो अपने घर वालों को सलाम करें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपके रिस्क में बड़ी वुसअतें पैदा फरमाएगा। एक शख्स सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन की बारगाह में गया और उसने कहा, या गौसे पाक मेरे घर में बरकतें नहीं हैं, मैं जो कमाता हूँ वो सब खत्म हो जाता है। तो गौसे पाक ने फरमाया, क्या तुम्हारा घर रोड पर है? तो उसने कहा, हाँ मेरा घर रोड पर है। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, तुम जाओ अपने घरों पर पर्दा डाल दो, जो तुम्हारा घर है वहां पर पर्दा डाल दो। तो जब उस शख्स ने ऐसा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके घर में इतनी बरकतें पैदा फरमाई, वो शख्स हैरान हो गया। कुछ दिनों पर फिर सैयदना सरकार गौसे पाक के पास आया, कहा ऐसा क्या हो गया कि एक पर्दा डालने की वजह से मेरे घर में इतनी बरकतें नाजिल होने लगी? तो सैयदना सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जब तुम्हारे घर में पर्दा नहीं पड़ा था तो जो सड़क से बेनमाजी आया जाया करते थे उनकी नजरों की नहुसत की वजह से तुम्हारे घर से रिस्क में तंगदस्ती पैदा कर दी गई थी। तो सोचे, जिस घर में सरापा बेनमाजी रह रहा हो उस घर में कहां से रिस्क की बरकत आएगी? पर्दा डालने की वजह से उस शख्स के घर में फिर वो नहुसत दूर हो गई। तो जो शख्स पूरा घर बेनमाजी हो उसके घर में कैसे वुसअत आएगी, बरकत आएगी, कैसे उसको सुकून कल्ब मिलेगा, कैसे उसको ज़हन में सुकून उसके आएगा? तो हमें चाहिए कि हम कसरत से अपने रब का जिक्र करने वाले बने। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस करीमा है। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा। ये तवील हदीस करीमा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसमें फरमाया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुछ फरिश्ते रास्तों में जिक्र करने वालों की तलाश में घूमते रहते हैं। जब वो जाकिरीन की किसी जमात को पाते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं कि आओ अपने मकसद की तरफ, यानी मिल गए वो जिन्हें हम तलाश कर रहे थे। बस वो फरिश्ते उन जाकिरीन को अपने परों में ढांप लेते हैं। मोहब्बत व उल्फत के तौर पर वो अपने रब की दरबार में हाजिर होते हैं और तो अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह तो अपने बंदों का हाल जानता है। उसका पूछना इस बात की अलामत नहीं है कि रब को किसी बंदे का इल्म नहीं है, लेकिन रब तो हर बंदे का इल्म उसको है। इसी तरह कुछ नासमझ ये भी इतराज करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का माज़अल्लाह इल्म नहीं था, तभी उन्होंने इसके बारे में दरियाफ्त किया लोगों से। ये फार्मूला गलत है। अल्लाह भी अपने फरिश्तों से पूछा करता है, बताओ कि तुम्हें मेरे बंदे किस हाल में मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि रब को मालूम ही नहीं है कि उसके बंदे क्या कर रहे थे। अब फरिश्तों के जरिए उसे पता चलेगा कि उसके बंदे क्या कर रहे थे। तो जब अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा तो हालांकि अल्लाह तो अपने बंदों का हाल जानता है, लेकिन फरिश्तों से अपने जाकिरीन बंदों की तारीफ सुनना पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया?
فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویحمدونک، اے رب تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہل روانی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ما رآؤکا، نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف لو رآنی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ تسبیح کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فما یسألون، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یسألونک الجنہ، مولا وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہل رواہا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رواہا، نہیں بقسم اے رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فکیف لو رآہا، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت حرص کرتے، یعنی لالچ کرتے، تمنا کرتے، اس کی بہت ہی طلبگار ہو جاتے اور اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے فمما یتعدون، کیا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں من النار، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْ رَوَاهَا، کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رواہا، نہیں باقسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَآهَا، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے مزید بھاگتے، مزید ڈرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ انی غفرت لہم، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ میں ان میں ایک شخص تھا، اے اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یشفع جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا من عبادک الذاکرین واغفر لنا بجاہ رحمت للعالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، اور جو لوگ ذکر سے غافل ہیں انہیں بھی اللہ رب العزت ذکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو سکھائیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی عمل پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب کچھ نہ تھا صرف خدا تھا کہ جب اس نے چاہا کہ وہ جانا جائے اور پہچانا جائے، اس نے اپنی معرفت کو مرحمت فرمانے کے لیے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہی نور جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہا تھا، تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر غلامانہ انداز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ آئین وقت میلاد پاک تھا۔ آئیے ہم بھی اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، آقا قبول فرما لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ
حجة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء محبتك أجمعين یا الہ العالمین رحیمہ کریمہ بادشاہ مولایا ہم نے جو بھی ذکر و اذکار کیے مولا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیے مولا الہ العالمین اس میں جس طرح کی غلطیاں ہوئیں جانے میں انجانے میں قصداً سہواً ان تمام خطاؤں کو مولا تو معاف فرما مولا اس مجلس سے برکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین اپنے فضل سے مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما الہ العالمین مسلمانوں کے حال پر رحم فرما الہ العالمین جہاں جہاں تیرے مسلمان بندے پریشان ہیں مولا ان پر رحم و کرم کی بارشیں فرما الہ العالمین غزہ و فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما الہ العالمین ان کی مدد فرما الہ العالمین ظالمین کے ظلم سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما شارکین کے شر سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کا ذریعہ میسر فرما الہ العالمین جو نوجوان تنظیم سے جڑے ہیں مولا جو بے روزگار ہیں مولا انہیں رزق کا بہتر ذریعہ میسر فرما الہ العالمین انہیں رزق حلال کے ذرائع میسر فرما ان کی تنگ دستی کو دور فرما ان کے اور اس کے حلال کے ذرائع میسر فرما الہ العالمین جن کو تو نے رزق کا ذریعہ میسر فرما دیا ہے ان کے رزق میں وسعتیں برکتیں رحمتیں پیدا فرما الہ العالمین میرے ماموں سید شاہد حسین حبیبی کو شفائے عاملہ و کاجلہ نصیب فرما الہ العالمین اور جتنے لوگ بیمار ہیں مولا تنظیم کے جتنے ممبر بیمار ہیں مولا جو اپنی بیماری کے سبب تنظیم میں نہیں آ پا رہے ہیں مولا ان پر خصوصی فضل فرما ان پر رحم فرما مسعود کبریا دادا مولا ان پر خصوصی فضل فرما اور مولا مسعود دادا کے بھائی جو کافی دنوں سے علیل ہے تنظیم میں نہیں آ پا رہے ہیں مولا ان پر اپنا خصوصی فضل فرما انہیں صحت عطا فرما سلامتی عطا فرما انہیں چین و سکون کی زندگی عطا فرما الہ العالمین جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا تیری بارگاہ میں ہم نے اپنے خالی ہاتھ کو اٹھا رکھا ہے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری مرادوں کو پورا فرما الہ العالمین تنظیم کو دن دونی رات چوگنی ترقی مرحمت فرما الہ العالمین ہمارے استاذ محترم بیمار ہیں مولا انہیں شفا عاملہ اور کاجلہ نصیب فرما الہ العالمین ان کے علم میں عمل میں بے شمار برکتیں پیدا فرما ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ